بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم ہیلپنگ ورب کا یوز کر کے کچھ اور نئے سینٹنسز بنائیں گے جو ہم ڈیلی لائف میں بولتے رہتے ہیں۔ اس کے پہلے ہم لوگوں نے ہیلپنگ ورب کا یوز کر کے سوالات بنائے ہیں جو کہ ہمارے WH کوسچنس تھے۔ اب ہم کچھ ریئل لائف میں جو باتیں ہم بولتے ہیں ان میں ہیلپنگ ورب کا یوز کیسے کرنا ہے اس کو سیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر مان لیجئے مجھے بولنا ہے کہ میں اسکول میں ہوں، میں اسکول میں تھا، میں باغ میں ہوں۔ تو جب آپ ہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، زمانہ حال کے بارے میں، تو اس وقت کے اندر آپ کو کون کون سے ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آئی کے ساتھ آپ ایم یوز کریں گے، ہی شی اٹ سنگولر ناؤن کے ساتھ میں آپ از یوز کریں گے، وی یو دے پلیورل ناؤن کے ساتھ میں آپ آر یوز کریں گے۔ یہ تو ہو گئی زمانہ حال کی بات۔ اور ایک بات جو ہم نے ہیلپنگ ورب کے بارے میں دیکھی تھی کہ 3 استعمال دیکھے تھے۔ ایک تو سوال بنانے کے لیے، کسی چیز کی حالت یا کام کی حالت، مطلب ورب کی جو پوزیشن ہے، ورب کی جو حالت ہے وہ بتلانے کے لیے۔ جیسے میں پڑھا رہا ہوں، اب یہاں پر میں جو کام کر رہا ہوں وہ ابھی چل رہا ہے، تو زمانہ حال کے اندر آپ ایم، از، آر کو استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے آپ لوگ جب زمانہ ماضی کے بارے میں بات کریں گے کہ میں پڑھا رہا تھا، میں باغ میں تھا، اور کسی جگہ کے اوپر آپ تھے، تو جب آپ تھے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو واز اور ویئر یوز کرنا ہے۔ تو آئی، ہی، شی اٹ سنگولر ناؤن کے ساتھ میں آپ واز یوز کریں گے، وی یو دے پلیورل ناؤن کے ساتھ میں آپ ویئر یوز کریں گے۔ ابھی تک کہ ہم نے جو پریکٹس دیکھی ہے وہ ہم نے انگلش کا سینٹنس دیکھا ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، تھوڑا ریورس چلیں گے۔ ویسے تو آپ کے سامنے سارا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اردو سے انگلش کی طرف ٹرانسفر کرانا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے اندر۔ جیسے مان لیجئے میں اسکول میں ہوں، اب یہ اردو کا جملہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے، تو اب آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہے انگلش کے اندر۔ تو اب یہاں پر جو ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سینٹنسز دیکھے تھے، اس کے اندر ہم نے دیکھے تھے افرمیٹو سینٹنس۔ تو یہ ایک افرمیٹو سینٹنس کی کیٹیگری ہے جس میں کسی بھی کام کرنے کے لیے ہاں ہے یا اس کے اندر مثبت انداز ہے۔ اس میں مثبت انداز ہے، میں اسکول میں ہوں، تو آپ میں سے جملہ شروع کریں گے۔ میں کے لیے ہمارے پاس انگلش میں ورڈ کیا ہے، آئے۔ اس کے بعد آپ نے اسکول میں اس کو چھوڑ دینا ہے، آپ نے جمپ کرنا ہے ہوں کے اوپر، میں ہوں، آئی ایم، اس طرح سے آپ بنائیں گے۔ اب کیا رہ گیا اس میں سینٹنس میں، اسکول میں، تو اس کو آپ لکھیں گے ان اسکول، اسکول ان نہیں لکھیں گے۔ یہ دھیان میں رکھیے اسٹوڈنٹ، اکثر ورڈز کو جب سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہو اردو سے انگلش میں تو اس وقت بہت زیادہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو شروعات سے ہی آپ پریکٹس رکھیے کہ اس طرح سے اگر بڑا جملہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ آگے ہم پریکٹس کریں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے اتنا سمجھیے کہ یہاں پر میں اسکول میں ہوں، تو آپ پہلے میں ہوں اس طرح کا جملہ اٹھائیں گے اور اسی کو بنا لیں گے، تو آئی ایم ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا اسکول میں، تو ان اسکول، میں اسکول میں تھا، تو اس میں سے آپ کتنا جملہ اٹھائیں گے، میں تھا، تو آئی کے ساتھ ہم نے واز یوز کرنا ہے، آئی واز۔ اب کیا رہ گیا اس میں اسکول میں، تو آپ لکھیں گے ان اسکول۔ تم اسکول میں تھے، تو اس میں سے آپ کون سا جملہ اٹھائیں گے، سب سے پہلے تم تھے، اتنا پارٹ لیں گے آپ، تو اس کے بنا لیں گے آپ یو ویئر، اور پھر اسکول میں رہ گیا تو ان اسکول۔ اب یہاں پر دیکھیے میں اسکول میں پڑھتا اور لکھتا ہوں۔ اب یہاں پر یہ جملے کے اندر یہ روزانہ کی عادتوں والا جملہ ہے، تو یہاں پر آپ ہیلپنگ ورب یوز نہیں کریں گے۔ میں نے یہاں پر پہلے سے ہی وہ جملے، یعنی ایک تو حالت جو بتلانا ہے ہماری، یہ وہ جملوں کی، یہ ان میں وہ انداز دیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اکثر اسٹوڈنٹ اس طرح کے جملوں میں بھی جو یہاں پر میں نے لکھ کر دیا، میں اسکول میں پڑھتا اور لکھتا ہوں، اب یہ ہوں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایز ایم آر لگاتے ہیں، لیکن میں واپس سے ریپیٹ کر رہا ہوں، تا ہوں، تی ہوں، تے ہوں، اس طرح کے اب جب آتے ہیں تو یہ آپ کی روزانہ کی عادتوں والے جملے ہیں۔ تو آپ اس میں سے کتنا اٹھائیں گے، میں، اب یہاں پر 2 کام ہے، پڑھتا اور لکھتا۔ تو میں پڑھتا کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں، آئی ریڈ، اور بیچ میں دیا ہوا ہے اور لکھتا، اینڈ رائٹ، آئی ریڈ اینڈ رائٹ، اس کا مطلب ہو گیا میں پڑھتا اور لکھتا۔ اب کیا رہ گیا اس میں سے بنانے کا، اسکول میں، تو آ جائے گا ان اسکول، آئی ریڈ اینڈ رائٹ ان اسکول۔ ہم اور آپ اسکول میں پڑھتے اور لکھتے ہیں۔
तो देखिए हम और आप, यहां से पहले आप दोनों उठाएंगे, हम और आप, वी एंड यू, ये भी रोजाना की आदतों वाला जुमला है, इसलिए अब हम यहां पर वर्ब ही लाएंगे साथ में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे। रीड एंड राइट, पढ़ते और लिखते, कहां पर, स्कूल में, अब इतना रह गया इसके अंदर का, इन स्कूल। सेम इसी तरह से देखिए यहां पर अब कौन सा है बचा है, यहां पर टॉम और जेरी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो आप यहां से उठाएंगे टॉम एंड जेरी से, टॉम और जेरी, इसमें दो सब्जेक्ट है, दो फाइल है, दो काम के करने वाले, तो आप दोनों को लिखेंगे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, प्ले क्रिकेट, इतना लेंगे आप यहां से। उसके बाद कहां पर, मैदान में, इन द ग्राउंड। तो इस तरह से स्टूडेंट धीरे धीरे आप छोटे छोटे और अपने तौर से जुमले लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। आप अपने उस्ताद की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इस तरह के प्रैक्टिस करने होंगे और ये कंफ्यूजन निकालना होगा कि हेल्पिंग वर्ब कब यूज करना है। हालांकि देखिए इसमें भी है इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हूं है, ये ज़माने हाल को ही बतला रहा है, लेकिन कब हेल्पिंग वर्ब यूज करना है ये आपको जज करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाल्लाह आपका ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।